بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا جلسہ سالانہ برطانیہ کے دوسرے روز بعد دوپہر کے اجلاس سے خطاب۔ حدیقۃ المہدی 29 جولائی سن 2023۔ ٹیم الفضل انٹرنیشنل۔ جلسہ سالانہ برطانیہ کے دوسرے روز بعد دوپہر کے اجلاس میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ دوران سال جماعت احمدیہ پر ہونے والے افضال کی جھلک پیش فرماتے ہیں۔ اس اجلاس کی کارروائی کے لیے حضور انور فلک شگاف نعروں کی گونج میں 4:10 کے قریب جلسہ گاہ میں تشریف لائے اور کرسی صدارت پر رونق افروز ہوئے۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ خطاب حضور انور اید اللہ تعالیٰ۔ تشہد، تعوذ اور سورہ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ آج کی اس تقریر میں جماعت پر نازل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر ہوتا ہے، سو اس لحاظ سے میں کچھ کوائف پیش کروں گا۔ نئی جماعتوں کا قیام۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امسال پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں 330 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔ 1016 مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے۔ نئی جماعتوں کے قیام میں کانگو کنشاسا سر فہرست ہے۔ اس کے بعد تنزانیہ، کانگو برازاویل، گھانا، نائجیریا، سینیگال، گنی بساؤ، لائبیریا، نائجر، بنین، گنی کناکری، مالی، ٹوگو، سیرالیون، روانڈا، آئیوری کوسٹ اور گیمبیا سمیت دیگر 25 ممالک میں جہاں نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔ ان نئی جماعتوں کے قیام میں ایمان افروز واقعات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ گنی بساؤ کے ایک ریجن میں شدید مخالفت تھی، چنانچہ وہاں احمدیت کا پودا نہیں لگ سکا تھا۔ جلسہ سالانہ UK کے موقع پر وہاں کے چیف کو مدعو کیا گیا، جن پر جلسے کے پاکیزہ ماحول اور خلیفۃ المسیح کو دیکھنے سے ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے خود اقرار کیا کہ پہلے میں خود بھی جماعت کی مخالفت کیا کرتا تھا، لیکن اب مجھ پر سچائی کھل گئی ہے، چنانچہ میں اپنے 400 سے زائد ساتھیوں کے ساتھ جماعت احمدیہ میں داخل ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس علاقے میں 3 نئی جماعتوں کا قیام ہوا ہے۔ کیمرون کے انتہائی شمالی علاقے میں MTA العربیہ کے ذریعے سے احمدیت قائم ہوئی۔ یہ لوگ کئی سالوں سے MTA العربیہ دیکھ رہے تھے۔ اس علاقے میں پہلے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ ہوا، پھر ہمارے معلم صاحب وہاں گئے۔ الحمدللہ وہاں 100 سے زائد آدمیوں نے احمدیت قبول کی۔ مساجد کا قیام۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے امسال نئی مساجد اور جماعت کو عطا ہونے والی مساجد کی تعداد 185 ہے۔ ان میں سے 129 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں اور 56 بنی بنائی مساجد عطا ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے سر فہرست غانا ہے، پھر اس فہرست میں سیرالیون، بنین، نائجیریا، تنزانیہ، برکینا فاسو، کانگو کنشاسا، آئیوری کوسٹ، مالی، لائبیریا، گیمبیا، گنی بساؤ، نائجر، کیمرون، یوگینڈا، سینیگال، گنی کناکری، چاڈ، برونڈی، سینٹرل افریقن ریپبلک، کینیا، ٹوگو، کانگو برازاویل، زیمبیا، ساؤتومے، ہندوستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، نیپال، جرمنی، برطانیہ، فرانس اور امریکہ شامل ہیں۔ پاکستان میں ملاں کے کہنے پر انتظامیہ ہماری مساجد اور مینارے گرانے پر تلی ہوئی ہے، لیکن دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد عطا فرما رہا ہے اور ہمیں ہی اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کی توفیق مل رہی ہے۔ مساجد کی تعمیر میں مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بنین کی رپورٹ ہے کہ وہاں کے ایک ریجن میں مشن ہاؤس سے 50 کلومیٹر دور انتہائی پسماندہ علاقے میں جماعت کو مسجد تعمیر کرنے کی توفیق ملی۔ علاقے کے سینٹرل امام نے لوگوں کو ساتھ ملا کر مسجد کی تعمیر روکنے اور ڈرانے کی بڑی کوشش کی۔ مخالفین نے بڑا زور لگایا، میئر کو بھی شکایت کی، لیکن میئر نے ان کی شکایت نہ سنی اور مسجد کے افتتاح میں باوجود بیماری کے خود شامل ہوئے۔ مشن ہاؤسز اور تبلیغی مراکز میں اضافہ۔
حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال 124 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا ہے۔ رقیم پریس کی رپورٹ کے مطابق امسال قرآن کریم ناظرہ میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کا لفظی ترجمہ قرآن اعلیٰ پرنٹ کے ساتھ سستا مہیا ہو گیا ہے۔ ایڈیشنل وکالت تصنیف UK۔ اب تک جماعت احمدیہ کی طرف سے قرآن کریم کے شائع شدہ تراجم میں کل زبانوں کی تعداد 76 ہے۔ البانین اور ڈینش زبان میں قرآن کریم کے تراجم تیاری کے مراحل میں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 5 کتب کے انگریزی میں تراجم ہوئے ہیں۔ ان تمام کتب کی بڑی اچھی اور اعلیٰ پرنٹ ہے اور قیمت بھی بہت کم ہے۔ مالی کے ریجن سکاسکو کے کتب کے میلے میں جماعتی سٹال پر قرآن کے تراجم دیکھ کر ایک پولیس افسر نے فرینچ ترجمہ قرآن کو دیکھ کر کہا کہ قرآن سمجھنے کا یہ سب سے اچھا ترجمہ ہے، اور 10 کاپیاں لیں اور کہا کہ اپنی مسجد میں رکھوں گا۔ 12 کتب کا عربی ترجمہ ہو چکا تھا، 24 کا مزید ہوا ہے۔ جرمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 82 کتب کے تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ بنگلہ زبان میں کل 20 کتب شائع ہوئی ہیں۔ امیر صاحب بیلجیم کہتے ہیں کہ مارچ میں ایک پروفیسر نے، جو کہ فلسفی میں PhD ہیں، بیعت کی۔ پہلے عیسائی تھے اور عیسائی عیسیٰ کے خدا ہونے کے قائل نہیں تھے۔ 6 مارچ کے خطبہ میں جب محاسن قرآن سنے تو یہ خدا کے وجود کے قائل ہو گئے۔ چھٹی لے کر ہالینڈ گئے تا خدا کو ڈھونڈ سکیں۔ یوں اس طرح جماعت میں شامل ہو گئے۔ ایڈیشنل وکالت اشاعت طباعت۔ 105 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق امسال 448 کتب و پیمفلٹ 47 زبانوں میں طبع ہوئے۔ 26 زبانوں میں مختلف رسائل اور اخبارات شائع ہو رہے ہیں۔ نمائشوں کے ذریعے پیغام پہنچانا۔ امسال 9166 نمائشوں کے ذریعہ 15,90,000 لوگوں تک پیغام پہنچایا گیا۔ نمائشوں کے حوالے سے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے حضور انور عید اللہ نے فرمایا کہ چیک ریپبلک میں ایک نمائش میں ایک طالب علم نے نمائش کے بعد لکھا کہ اس سے ہم خدا کے قریب ہوئے، اور ایک خاتون نے لکھا کہ اسلام کے متعلق شبہات دور ہوئے۔ ایک اور نمائش میں شامل ہونے والے نے لکھا کہ میں اس سے قبل اسلام مخالف خیالات رکھتا تھا، اب احمدیت نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ایک اور طالب علم نے لکھا کہ اس نمائش نے میرے اسلام کے خلاف خیالات کو بدل کر رکھ دیا، اور اگر اب میں مسلمان ہوا تو میں احمدی مسلمان ہی بنوں گا۔ انڈیا کے ایک اور علاقہ میں جہاں کے مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، جماعت نے کتب کا سٹال لگایا تو وہاں کے ایک جج نے خود جماعت کے سٹال کا دورہ کیا اور سب کارکنان کی اپنے گھر دعوت کی اور اس خدمت کو خوب سراہا۔ اسپین میں ایک جگہ ہر اتوار کو سٹال لگانے کا موقع ملتا ہے۔ وہاں الجزائر کے ایک آدمی کو عربی کتاب القول الصریح دی گئی، جس پر اس نے کہا کہ یہ کتاب 3 مرتبہ پڑھ چکا ہوں اور خاندان سمیت احمدیت میں داخل ہو چکا ہوں۔ لائبریریوں کا قیام۔ دنیا کے 104 ممالک میں 620 سے زائد ریجنل لائبریریز کا قیام ہو چکا ہے، جن کے لیے لندن اور قادیان سے کتب بھجوائی گئی ہیں۔ وکالت تعمیل و تنفیذ کی رپورٹ کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 88 کتب میں سے 78 کتب کے تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ عربی ڈیسک کے تحت گزشتہ سال تک 178 کتب اور پیمفلٹس عربی زبان میں تیار ہو کر شائع ہو چکے ہیں۔ ملفوظات کی 10 جلدوں پر مشتمل مکمل سیٹ عربی زبان میں پرنٹنگ پریس میں دیا جا رہا ہے، جس کے بعد عربی زبان میں کل کتب اور مجلدات کی تعداد 188 ہو جائے گی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی 34 کتب کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا ہے، جن میں تفسیر کبیر کی 10 جلدوں کا سیٹ سر فہرست ہے۔ علاوہ ازیں انوار العلوم کی بعض کتب اور دیگر بہت سی کتب کا عربی ترجمہ ہو چکا ہے یا تیاری کے مراحل میں ہے۔ حضور انور نے عربوں کے بعض تاثرات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میرا نام اسلام ہے، میرا جماعت سے رابطہ MT العربیہ کے ذریعہ سے ہوا، ابھی بیعت نہیں کی،
اور مجھے خط لکھا کہ آپ کو یہ میرا پہلا خط ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے دعا کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا یقین ہو گیا۔ دعا کے بعد خواب میں دیکھا کہ ایک امام صاحب ایک پیپر سے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ چند دنوں بعد ٹی وی پر چینل بدلتے ہوئے ایک چینل پر انہی امام صاحب کو دیکھا جو حضرت خلیفۃ المسیح اور رابع رحمہ اللہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا سلام قبول کریں اور حالات درست ہونے کے لیے دعا کریں۔ رشین ڈیسک۔ رشین زبان میں ترجمہ قرآن کریم کی نظر ثانی کی گئی ہے اور پروف ریڈنگ کے آخری مراحل میں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں سے سر الخلافہ اور برکات الدعا کا رشین زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ حقیقت الوحی، تذکرۃ الشہادتین، ملفوظات، سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور دیگر چند کتابوں کا بھی ترجمہ ہو گیا ہے، جبکہ پروف ریڈنگ ہو رہی ہے۔ میری کچھ کتب کا بھی ترجمہ کیا ہے۔ رشین ویب سائٹ پر بھی بہت سارے ترجمے ڈال دیے ہیں۔ دوران سال اس ویب سائٹ کو 11,200 افراد نے وزٹ کیا۔ یوٹیوب چینل پر راہ ہدیٰ بڑی تیزی سے ازبک قوم میں جگہ بنا رہا ہے۔ 115 ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں جو 71,000 مرتبہ دیکھی گئی ہیں۔ کئی سو افراد اس کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ بنگلہ ڈیسک کے ذریعہ بھی تبلیغی کام جاری ہے۔ MTA پر بھی پروگرامز کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اور لٹریچر کے تراجم بھی کر رہے ہیں۔ MTA پر 52 گھنٹے کے لائیو پروگرام دیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ریویو بر مباحثہ بٹالوی اور چکڑالوی کا ترجمہ کیا گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی کتاب 10 دلائل ہستی باری تعالیٰ کا ترجمہ کیا گیا۔ اسی طرح باقی کتب کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں، بس تھوڑی سی رفتار تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ فرینچ ڈیسک میں بھی بعض کتب کا ترجمہ ہو گیا ہے، نظر ثانی کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی بعض پروگرامز آتے رہتے ہیں جن سے اسلام اور احمدیت کا تعارف دنیا میں ہو رہا ہے۔ MTA پر پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ ٹرکش زبان میں بہت سی کتب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ MTA پر بھی خلافت اسلامیہ اور خلافت احمدیہ وغیرہ اور دیگر پروگرامز پیش کیے ہیں۔ چینی ڈیسک میں بھی ترجمے کے کام ہو رہے ہیں۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کی کتاب اسلام میں عورت کا مقام کا چینی زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح مسیح ہندوستان میں دیباچہ تفسیر القرآن اور مذہب کے نام پر خون پر بھی کام ہو رہا ہے۔ سواحیلی ڈیسک میں بھی MTA پر پروگرام کیے گئے ہیں، بعض کتب کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں۔ انڈونیشین ڈیسک میں بھی MTA پر مختلف پروگرام کیے گئے اور بعض کتب کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں، خطبات کا بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ اسپینش ڈیسک میں بھی کام ہو رہا ہے، بہت سی کتب کا اسپینش ترجمہ کر دیا ہے، جس میں ازالہ اوہام، دافع البلا، ضرورت الامام، تجلیات الہیہ اور حجت الاسلام شامل ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بعض کتب کا بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ خطبات کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ فارسی ڈیسک کا قیام کیا گیا ہے۔ اب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 22 کتب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ لیفلیٹس اور فلائرز کی تقسیم کے منصوبے کے تحت امسال 107 ممالک میں مجموعی طور پر 1,17,14,000 لیفلیٹس تقسیم کیے گئے، جس سے 1,80,91,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ ان ممالک میں جرمنی، UK، ہالینڈ، آسٹریا، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، پرتگال، فرانس، اسپین، بیلجیم، مالٹا، فن لینڈ، چیک ریپبلک، پولینڈ کے علاوہ امریکن اور افریقن ممالک بھی شامل ہیں۔ ریویو آف ریلیجنز۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس رسالہ کا اجرا فرمایا تھا اور پہلا شمارہ 1902 میں شائع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رسالہ کو اب 121 سال ہو چکے ہیں، نیز یہ انگریزی، جرمن اور فرینچ زبان میں شائع ہو رہا ہے۔
امسال 2,01,000 سے اوپر تعداد میں پرنٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو بین الاقوامی پبلشنگ باڈی اور سینئر میڈیا ڈائریکٹرز ایک انتہائی معتبر اشاعت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ پروفیشنل پبلک ایسوسی ایشن UK ایک نیشنل ادارہ ہے جو ملکی سطح پر پبلشرز کی نمائندگی کا جائزہ لیتا ہے اور UK حکومت کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کے ساتھ بھی مل کر کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی کئی نیشنل کمیٹیوں یا پینلز میں ریویو آف ریلیجنز کو شامل کیا ہے۔ ریویو آف ریلیجنز کو نیشنل ایوارڈز کے لیے بطور جج منتخب کیا گیا تاکہ نیشنل سطح پر میگزینز میں بہترین مصنفین اور ایڈیٹرز کا انتخاب کیا جا سکے۔ الفضل انٹرنیشنل۔ الفضل انٹرنیشنل ہے، اس کا اجرا 1994 میں یہاں سے ہفت روزہ کی شکل میں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد 2019 میں نے اس کو ہفتہ میں 2 شمارے کر دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے روزنامہ ہو چکا ہے اور اس میں ہر ماہ پہلے اور تیسرے اتوار کو بچوں کا الفضل بھی شائع ہوتا ہے۔ خصوصی نمبر سمیت اس کے 149 شمارے شائع ہوئے۔ پاکستان میں الفضل کی ویب سائٹ پر پابندی عائد کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال ویب سائٹ، ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ کے ذریعہ سے 7,26,00,000 سے زائد لوگوں تک پیغام پہنچا۔ ہفت روزہ الحکم۔ الحکم ہفت روزہ ہے، یہ بھی آن لائن اور طبع شدہ حالت میں پہنچتا رہتا ہے، مختلف لائبریریوں میں جاتا ہے۔ اس کی اشاعت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل ٹرانسلیشن اینڈ ریسرچ آفس۔ اس شعبہ کے تحت ہونے والے کاموں میں صحیح بخاری شرح حضرت شاہ ولی اللہ زین العابدین صاحب رضی اللہ عنہ کا انگریزی ترجمہ جاری ہے اور فقہ المسیح کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اور مجموعہ اشتہارات جلد اول کا انگریزی ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ حمامۃ البشرا کا انگریزی ترجمہ کیا جا رہا ہے، قول السری کا انگریزی ترجمہ ہو رہا ہے، اور 5 والیوم کمنٹری کا انگریزی سے عربی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ اس کی چیکنگ اور پروف ریڈنگ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح بدری صحابہ رضوان اللہ عنہم اور خلفائے راشدین پر حضور انور ایداللہ اللہ کے خطبات کا مجموعہ تیار کر کے ان کا بھی ترجمہ کیا جا رہا ہے، نیز اور بہت ساری کتب کا ترجمہ جاری ہے۔ مخزن تصاویر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا کام کر رہا ہے اور اب تک ان کے ریکارڈ میں 13,30,000 سے اوپر تصاویر ہیں، اور ویب سائٹ پر 801 تصاویر کا اس دفعہ اضافہ کیا گیا ہے۔ تحریک وقف نو۔ شعبہ وقف نو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت دنیا بھر میں واقفین نو کی تعداد 80,600 ہے۔ اس میں 47,222 لڑکے اور 33,378 لڑکیاں ہیں۔ امسال نئی درخواستیں جن پر والدین کو ابتدائی منظوری بھجوائی گئی ان کی تعداد 3,688 ہے، اور حتمی طور پر جن کے فیصلے ہو چکے ہیں وہ 2,600 ہیں۔ ان میں 15 سال سے زائد عمر کے واقفین نو کی تعداد 39,000 سے اوپر ہے، جن میں 24,000 لڑکے اور 14,000 لڑکیاں ہیں۔ پاکستان میں 35,000 واقفین نو ہیں، پھر جرمنی، UK، انڈیا اور کینیڈا وغیرہ ہیں۔ احمدیہ آرکائیو ریسرچ سینٹر۔ اس شعبہ کے تحت تبرکات حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کو محفوظ کرنے کا کام ان کے سپرد ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ سے متعلق ڈوگرا راج کے زمانہ کی شاہی دستاویزات جموں سے حاصل اور محفوظ کیے گئے۔ بہت سے پرانے اخبارات، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تصاویر اور مواد حاصل اور محفوظ کیا گیا۔ مختلف یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والے واقفین کو آرکائیوز کا تعارف کروایا گیا، انہیں جماعت کی تحقیق پر آمادہ کیا گیا، نیز اسی طرح اور بعض یہ کام کر رہے ہیں۔ مرکزی شعبہ IT۔ پھر مرکزی شعبہ IT ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا کام کر رہا ہے۔ ابھی انہوں نے غلام قادر شہید IT لیب گھانا اور نائجیریا افریقہ میں قائم کی ہے۔
اسی طرح یہ مختلف شعبہ جات کی رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ پریس اینڈ میڈیا آفس اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب کافی اچھا کام کر رہا ہے اور دنیا کے مختلف ٹی وی چینلز اور ریڈیو سے ان کا رابطہ ہے، اور جماعت کے بارے میں خبریں بھی شائع ہوتی رہتی ہیں یا چینلز پر دکھائی جاتی ہیں۔ دوران سال کئی یونیورسٹیز اور سکولز کا وزٹ کیا گیا۔ اسلام کے اوپر 6 لیکچرز بھی ان کے ذریعہ سے اسٹاف نے دیے۔ مختلف ممالک کے میڈیا کی رہنمائی بھی یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ الاسلام ویب سائٹ، اس پر ملفوظات اور تفسیر کبیر کے جدید کمپیوٹرائزڈ ایڈیشن کا اضافہ کیا گیا۔ آن لائن قرآن اور موبائل ایپس میں خط منظور کا اضافہ ہوا۔ آن لائن قرآن میں انگریزی، اردو لفظی ترجمہ شامل کیا گیا۔ صحیح بخاری اور عربی تفسیر کبیر شامل کی گئی۔ ہر آیت کے ساتھ متعلقہ ترجمۃ القرآن کلاس کا ویڈیو لنک شامل کر دیا گیا ہے۔ میانبر زبان میں ترجمۃ القرآن کا اضافہ کیا گیا ہے۔ موبائل ایپ میں تفسیر صغیر شارٹ کمنٹری 5 والیوم کمنٹری کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اوپن قرآن سرچ انجن میں لین لیکسیکن اور لفظی ترجمہ کا اضافہ کیا گیا۔ براہین احمدیہ سمیت 58 نئی انگریزی کتب ایپل، گوگل اور ایمیزون پر شائع کی گئیں۔ اب تک کل 150 کتب شائع کی جا چکی ہیں۔ کل 356 انگریزی اور 1000 اردو کتب ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ کے خطبات جمعہ 30 زبانوں میں آڈیوز اور ویڈیوز، نیز تقاریر، پریس ریلیز اور کتب وغیرہ بھی دستیاب ہیں۔ MTA انٹرنیشنل، اکثریت والنٹیئرز کی اسٹاف میں ایک مربی ہیں، بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ اس کے مینیجنگ بورڈ میں اس وقت کل 16 ڈپارٹمنٹ، 506 کارکنان، طوعی طور پر 279 مرد اور 154 خواتین، جبکہ 79 باقاعدہ جماعتی پے رول پر الاؤنس لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے مختلف علاقوں کے لیے MTA کے 8 چینلز 24 گھنٹے کی نشریات پیش کر رہے ہیں۔ ان چینلز پر اس وقت 23 مختلف زبانوں میں رواں ترجمے نشر کیے جا رہے ہیں، جن میں انگریزی، عربی، فرانسیسی، جرمن، بنگلہ، سواہیلی، افریقن انگریزی، انڈونیشین، ترکی، بلغارین، اسپینش، بوسنین، ڈچ، جاپانی، ملیالم، تامل، روسی، پشتو، فارسی، سندھی اور دیگر 3 زبانیں شامل ہیں۔ دوران سال MTA ایشیا کے 2 چینلز MTA 6 ایشیا اور MTA 7 ایشیا کی اسٹریمنگ سروس کا آغاز کیا گیا۔ اب دنیا بھر میں یہ چینلز 24 گھنٹے آن لائن میسر ہیں۔ MTA 6 ایشیا پر فار ایسٹ، انڈونیشیا، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور روس، جبکہ MTA 7 ایشیا پر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے لیے ان ممالک کی علاقائی زبانوں میں پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ دوران سال نائجیریا اور سیرالیون میں MTA کے 2 نئے اسٹوڈیوز کا آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا میں جدید سہولیات سے مزین 3 منزلہ نئے اسٹوڈیوز نے کام شروع کر دیا ہے۔ اب یہاں انڈونیشین زبان میں معیاری پروگرام تیار کیے جا رہے ہیں۔ UK اور یورپ میں اسکائی پلیٹ فارم پر MTA کی ہائی ڈیفینیشن نشریات HD کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن جاری تھی، اور اب باقاعدہ طور پر HD نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ افریقہ کے مختلف ممالک کے نیشنل چینلز پر MTA کے پروگرام پیش کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے ذریعے اسلامی تعلیم اور جماعتی خدمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ MTA کے ذریعہ بیعتوں کے واقعات، MTA کے ذریعہ سے بیعتیں بھی ہوتی ہیں۔ امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں کہ اسٹراسبرگ میں ایک مقامی فرانسیسی دوست نے اسلام قبول کیا۔ اس نے جماعت احمدیہ کے بارے میں YouTube پر فرانسیسی نشریات کے ایک پروگرام کے ذریعے سے پتہ لگایا۔ 10 سال تک یہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مسلمانوں کے عقیدہ پر شک میں رہا۔ چنانچہ جیسے ہی اسے MTA چینل کا پتہ چلا،
اس کے دل نے سچائی کو قبول کر لیا۔ بیعت کرنے کے بعد اس نے اپنے ارد گرد تبلیغ شروع کر دی، اور اس کی تبلیغ سے نومبر 2022 کو اس کی اہلیہ اور بڑے بیٹے نے بھی احمدیت قبول کر لی۔ کیمرون کے ایک دور دراز گاؤں کے رہنے والے سیکنڈری اسکول کے ٹیچر ڈیگا سلمان صاحب نے بیان کیا کہ میں کیبل کے ذریعہ MT العربیہ دیکھتا رہتا ہوں۔ گزشتہ سال UK کا سارا جلسہ میں نے بذریعہ MTA دیکھا۔ دوسرے روز غیر مسلم مہمانوں کے جماعت کے متعلق تبصرے سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جماعت احمدیہ دنیا میں صحیح اسلامی تعلیم پیش کر رہی ہے۔ تیسرا دن میرے لیے مزید دلچسپی کا باعث ہوا کہ میں نے دیکھا کہ امام جماعت احمدیہ اپنے پیروکاروں سے بیعت لے رہے اور ساری دنیا سے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس نظارہ نے مجھے یاد کرایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا کہ لوگوں سے بیعت لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں ہونے والوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں اسی وقت کیبل آفس گیا اور وہاں سے جماعت کا رابطہ نمبر لیا جو معلم ابو بکر صاحب کا تھا۔ اس طرح میرا جماعت سے رابطہ ہوا اور میں نے مزید معلومات لیں۔ دل کی تسلی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو فیملی کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ریڈیو اسٹیشنز کا قیام۔ جماعت احمدیہ کے اپنے ریڈیوز کی تعداد 25 ہے۔ مالی میں 15، برکینا فاسو، سیرا لیون، تنزانیہ، گیمبیا، کانگو کنشاسا میں بھی ہیں، جن کے ذریعہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ جرمنی میں 3 اسٹیشنز قائم ہو چکے ہیں۔ ان پر 778 گھنٹے پروگرامز ہوئے۔ وائس آف اسلام UK یورپ میں پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ اب 9 شہروں تک کوریج وسیع ہو گئی ہے۔ یہ بہت مقبول ہو رہا ہے اور اسلامی تعلیم کا لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے۔ اس کے ذریعہ بیعتیں ہو رہی ہیں اور احمدیوں میں بھی نمایاں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اخبارات میں جماعتی مضامین اور خبروں کے متعلق حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ امسال 67 ممالک سے موصولہ رپورٹس کے مطابق 2900 اخبارات اور رسائل، 1494 جماعتی مضامین اور خبریں شائع کی ہیں۔ ان کے پڑھنے والوں کی تعداد 22,57,68,000 ہے۔ MTA کے علاوہ مقامی TV پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ اس سال 3,266 TV پروگرامز کے ذریعہ 2,848 گھنٹے وقت ملا۔ اسی طرح ریڈیو کے ذریعہ وقت ملا۔ اس کے بعد حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے IAAAE اور سینٹرل لیگل ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کا ذکر فرمایا۔ مجلس نصرت جہاں۔ مجلس نصرت جہاں کے تحت افریقہ میں 13 ممالک میں 37 ہسپتال، 42 مرکزی ڈاکٹرز، 37 لوکل اور 8 وزٹنگ ڈاکٹرز خدمت کر رہے ہیں۔ 5 لاکھ مریضوں کو علاج معالجہ کی سہولت مہیا کی گئی۔ لائبیریا میں ایک کلینک زیر کاروائی ہے۔ 12 ممالک میں 616 پرائمری و مڈل اور 10 ممالک میں 80 سیکنڈری سکولز کام کر رہے ہیں، جن میں 18 مرکزی اساتذہ خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں بھی مرکزی نصرت جہاں بورڈ بنایا گیا ہے۔ یہ بھی ہسپتالوں اور سکولوں کے منصوبے بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعہ کے متعلق حضور انور نے فرمایا کہ 34 ممالک میں رجسٹر ہو چکی ہے۔ اس کے تحت بھی ہسپتال وغیرہ نے کام شروع کر دیا ہے۔ صرف ہنگامی نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ بیعتوں کی تعداد۔ بیعتوں کی تعداد بیان کرتے ہوئے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ امسال 2,17,168 سعید روحوں کو احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ شہدائے مہدی آباد برکینا فاسو کی فیملیز کے تاثرات۔ آگ موسیٰ شہید صاحب کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ میں خاوند کی شہادت کی گواہ ہوں۔ ہم بے یار و مددگار مہدی آباد سے واقعہ کے بعد نکل پڑے، مگر جماعت نے ایسا خیال رکھا کہ ہم غم بھول گئے۔
بچوں کی تعلیم کی فکر تھی جو جماعت ہم سے بھی بہتر طور پر جاری رکھے ہوئے ہے۔ الحاج ابراہیم بدگاہ صاحب کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ شہادت کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا تھا، مگر خدا نے خود ہمارے زخم بھرے اور ہمارے خلیفہ اور جماعت نے بہت خیال رکھا، ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے ڈھارس اور ہمت بڑھائی۔ فاطمہ صاحبہ موسیٰ شہید صاحب کی دوسری اہلیہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں بھی خدا کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جماعت نے ہمیں ایسا سنبھالا کہ ہمارے بچے نمازوں میں باقاعدہ ہو گئے۔ موسیٰ آق شہید صاحب کی والدہ بتاتی ہیں کہ میں بیٹے کی وفات کی خبر سے حواس باختہ ہو گئی، لیکن جب حضور عید اللہ تعالیٰ کا وفد جس میں امیر صاحب گھانا اور امیر صاحب برکینہ حضور کی طرف سے تعزیت کے لیے آئے تو اس سے میری زندگی بحال ہوئی، اور پھر ہم محمد آباد آ کر جماعت کے نظام کے تحت بس گئے اور زندگی آسان ہو گئی۔ پھر نشانات دیکھ کر لوگ احمدیت میں داخل ہوتے ہیں، مخالفین کے جھوٹے پروپیگنڈے کے نتیجے میں بھی لوگ احمدیت قبول کرتے ہیں۔ احمدیوں کا نمونہ دیکھ کر لوگ اثر قبول کرتے اور جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں یہ تلقین کرتا ہوں کہ اچھے نمونوں کا اظہار کریں۔ میکسیکو کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک نومبائے نے بتایا کہ میرے بھتیجے کے ایک عمل نے مجھے بیعت کرنے پر آمادہ کیا۔ ایک مرتبہ ہم دونوں پیدل کہیں جا رہے تھے کہ زمین پر ہمیں کسی کا بٹوا نظر آیا۔ میرے احمدی بھتیجے نے مالک کا شناختی کارڈ نکالا اور اسے تلاش کرنے لگا۔ اس بات نے میرے دل پر اثر کیا اور میں نے بیعت کر لی۔ برکینا فاسو میں شہید ہونے والے موسیٰ صاحب کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ مہدی آباد کا سانحہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ میں اپنے خاوند کی شہادت کی عینی شاہد تھی۔ اس واقعے کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ ہم بے یار و مددگار اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، لیکن جماعت نے ہمارا اس قدر خیال رکھا کہ ہمارے زخم بہت جلد مندمل ہو گئے۔ ہم مہدی آباد سے نکلے تو ہمیں بچوں کی تعلیم کی فکر تھی، لیکن خلیفہ وقت کی ہدایت پر جماعت نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ ہمارے بچوں کی تعلیم اور انہیں معاشرے کا فعال حصہ بنانے کے لیے جماعت کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ ابراہیم صاحب شہید کی بہوا کہتی ہیں کہ خاوند کی شہادت کے بعد یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا سب کچھ ختم ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکوں گی، مگر خدا نے خود ہمارے زخموں پر مرہم رکھا۔ ہمارے خلیفہ اور ساری جماعت نے ہمارا بڑا خیال رکھا، ہماری ہمت بڑھائی۔ حضور انور نے فرمایا کہ نصرت الہی، دعاؤں کی قبولیت اور مخالفین کے بد انجام کے بہت سے واقعات ہیں جنہیں محدود وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے، اس لیے میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ پر اپنے فضلوں کی اس بارش کو ہمیشہ جاری رکھے، ہم ہمیشہ خدا تعالیٰ کے ان فضلوں کو حاصل کرنے والے ہوں، کبھی ہم سے ایسا کوئی عمل سرزد نہ ہو جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا مخالفین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، باز آ جاؤ اور اس کے قہر سے ڈرو اور یقیناً سمجھو کہ تم اپنے مفسدانہ حرکات پر مہر لگا چکے ہو، اور اگر خدا تمہارے ساتھ ہوتا تو اس قدر فریبوں کی تمہیں کچھ بھی حاجت نہ ہوتی۔ تم میں سے صرف ایک شخص کی دعا ہی مجھے نابود کر دیتی، مگر تم میں سے کسی کی دعا بھی آسمان تک نہ چڑھ سکی، بلکہ دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ دن بدن تمہارا ہی خاتمہ ہوتا جاتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم گھٹتے جاتے ہو اور ہم بڑھتے جاتے ہیں؟ اگر تمہارا قدم کسی سچائی پر ہوتا تو کیا اس مقابلے میں تمہارا انجام ایسا ہونا چاہیے تھا؟ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ بڑا واضح اور کھلا چیلنج ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور انشاءاللہ یہ جماعت بڑھتی رہے گی۔ اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ اس جماعت کا حصہ بنے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس غلبے میں ہمارا بھی حصہ ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور انور کا خطاب تقریباً 6 بجے تک جاری رہا، جس کے بعد حضور انور جلسہ گاہ سے تشریف لے گئے۔ آواز مرزا عمران احسن۔